رکھیے کہ اس کائنات میں قومیں تو بہت سی آئی ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں، ہزاروں قومیں آباد ہوئیں، جو سرخروش ہوئیں اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے نبی کے فرما بردار تھے، اور جن کو زوال لگا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ قرآن مجید میں بھی کئی قوموں کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، جو لوگ فرما بردار نہیں بننا چاہتے، تو سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل رہے۔ تفاسیر میں ہے اس آیت مبارکہ کے تحت کہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، عزت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، امن دیتا ہے، سلامتی نصیب فرماتا ہے، تو ان سے بلا وجہ یہ نعمتیں واپس نہیں لیتا کہ پہلے کوئی امیر تھا، اچھا کھاتا پیتا تھا تو اب وہ غریب ہو گیا، تو اللہ بلا وجہ ان سے نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب قوم بگڑتی ہے، اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال لے لیتے ہیں، اچھی صفات کی جگہ بری صفات ان کے نصیب میں آ جاتی ہیں، تو محنت کی جگہ سستی کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، تو جناب شکر گزاری کے بجائے ناشکری کے الفاظ ان کی زبان پر ہر وقت جاری رہتے ہیں، تو پھر قوموں کی عزت کو اللہ تعالیٰ ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے، خوشحالی کو بربادی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، قدرت کا یہی اٹل قانون ہے۔ اس زمین پر ہزاروں قومیں آئی ہیں، قومیں عاد آئی، اللہ نے ان کو طاقت کی نعمت عطا فرمائی، طاقت کی نعمت مال و دولت سے نوازا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو رب تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، آندھی آ گئی اور یہ نشان عبرت بن کر رہ گئے، ان کی طاقت بھی کام نہ آئی، ان کے مال و دولت بھی ان کے کام نہ آیا، سرکش ہوئے نا۔ قوم سمود کے بارے میں آپ نے بار بار قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے قوم سمود کا ذکر آتا ہے، تو قوم سمود اللہ نے ان کو ایک فن عطا فرمایا تھا، یہ تعمیرات بہت اچھی کرتے تھے، پہاڑوں کی چٹانوں تک کو تراش لیا کرتے تھے، اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر یہ طاقتور قوم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر تعمیراتی کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا، دنیا میں عزت عنایت فرمائی تھی، مگر یہ سرکش ہوئے، ناشکرے بنے، قدرت نے شدید زلزلے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ زلزلے آ گئے اس قوم پر، شداد کے بارے میں کون نہیں جانتا، اللہ نے کتنی اس کو نعمتیں عطا فرمائی، حتیٰ کہ اس متکبر نے جو جنت کا تذکرہ جو انبیاء سے سن رکھا تھا، تو اس جیسی اس نے جنتی زمین پہ بنا ڈالی، نافرمان ہو گیا۔ اللہ نے بادشاہت دی تھی اسے، لیکن بادشاہت حکمرانی کے گھمنڈ کے اندر یہ اتنا متکبر ہو گیا کہ اس نے تو معاذ اللہ خدا سے ہی ٹکر لینا شروع کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، کبریائی میری چادر ہے، اور جو اس میں دخل اندازی کرے گا اسے پاش پاش کر دوں گا۔ شداد لعین نے جنت بنائی، لیکن کیا ہوا، اس نے اپنے ذہن کے مطابق جو جنت کا تصور اس کے ذہن میں تھا اس کے مطابق جنت کو بنا دیا، ہر سونے کی اینٹیں اس نے اس میں لگوائیں، چاندی کے گارے اس میں لگوائے، زعفران کے گارے لگوائے، لیکن جب اس نے اس کو تیار کر لیا اور اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو چوکھٹ پہ اس کا ایک پاؤں تھا، دوسرا پاؤں باہر تھا، تو اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ بھائی اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ یہ ناشکرا ہوا تھا۔ اللہ نے بادشاہت دی تھی، قوت دی تھی، شکر ادا کرتا، یہ تو اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ نمرود کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، جبکہ اس کا ماضی یہ تھا کہ یہ ایک زانیہ عورت کے بطن سے پیدا ہوا تھا، بالکل غربت کے عالم میں، لیکن اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ پھر اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔
کیا شر ہوا؟ نمرود کا حال یہ ہوا کہ ایک مچھر نے اس کی ناک میں سے گھس کر دماغ میں بسیرا کیا، دماغ کھاتا رہا، پھر تڑپ تڑپ کر وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تڑپ تڑپ کر مطلب جو ہے مارا گیا۔ فرعون جو کہ بنی اسرائیل کے مومنین پر ظلم کیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا تھا، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار اس کو دعوت حق دی، اس نے قبول کرنے کے بجائے مومنین پر ظلم کیا۔ کیا شر ہوا اس کا؟ جناب دریا نیل کے اندر غرق کر دیا گیا ہے جی۔ بنی اسرائیل یہ تو مطلب ایسی قوم تھی کہ اس میں کثرت سے انبیاء اکرام جلوہ گر ہوئے، اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں ان کے اوپر، اتنے انبیاء آئے، بڑے بڑے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہم سماعت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، وہ اکثر بنی اسرائیل سے ہوئے۔ اللہ نے ان کو فرعون کی ظلم سے بھی آزادی عطا کی، ملک مصر کی حکومت بھی عطا کی، لیکن انہوں نے ناقدری کی، ناشکرے بنے، اللہ پاک نے ان پر ذلت کو مسلط فرما دیا، آج تک ذلیل ہیں۔ جب تک قوم اپنی حالت نہ بدل لے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ جب قوم اپنی حالت بدل لے، اچھائی کی جگہ برائی اپنا لے، شکر کی جگہ ناشکری کرے، فرما برداری کی بجائے نافرمانی کرے، اللہ پاک کے قہر کا کوڑا برس جاتا ہے، پھر انہیں کچھ بھی مہلت نہیں دی جاتی، مہلت نہیں ملتی، انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عروج و ترقی کوئی وراثتی شے نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں قوم ہمیشہ ترقی ہی کرے گی اور فلاں قوم ہمیشہ پستی ہی میں رہے گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ترقی، عروج، کامیابی، عزت، خوشحالی، شان و شوکت، ان سب کا تعلق نام سے نہیں ہے، نسب سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، رنگ صورت سے نہیں ہے، بلکہ ترقی کا، عروج کا تعلق اعلیٰ کردار سے ہے۔ اور اعلیٰ کردار کیا ہوتا ہے؟ جتنا بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے گا وہ سمجھے اتنا ہی اعلیٰ کردار والا مانا جائے گا۔ دنیا کی نظر میں اعلیٰ کردار کچھ بھی ہو، لیکن اعلیٰ کردار والا وہی ہے جو اپنے رب کا اطاعت گزار ہے۔ جی، اللہ نے اہل مکہ کو عزت دی تھی، وہ تمام دنیا کے لوگ یہاں کے تارے تھے، ان پر کسی نے بھی حکومت قائم نہیں کی، حتیٰ کہ کسریٰ نے بھی کوشش کی، کیسر نے بھی کوشش کی کہ ان اہل مکہ کو ہم قابو میں کر لیں۔ جہالت میں تھے، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم نے ان کو حق کی دعوت دی، چاہیے تو یہ تھا کہ حق قبول کر لیتے، انہوں نے حق قبول نہیں کیا، ہٹ درمی کی، تکبرانہ لہجہ اپنایا، اور ان کے بڑے بڑے سردار وہی روش اختیار کر گئے جو نمرود، شداد، فرعون نے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والے دن ان سب کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ وہ جو ان کو کمتر سمجھتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے کوئی کمتر سمجھتے تھے، جتنے بھی سرداران قریش تھے، تو اللہ نے انہی کے ہاتھوں ان کو رسوا کیا، واصل جہنم کیا۔ ٹھیک ہے، اور تو اسی طریقے سے جتنی بھی قومیں ہیں اس دنیا میں گزری ہیں جناب والا، وہ ساری کی ساری اگر پستی کا شکار ہوئی ہیں تو ان کا اپنا عمل کار فرما تھا۔ وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرتے رہو گے نعمت برقرار رہے گی۔ جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، فرما برداری چھوڑ دیتا ہے، تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں نا، جو ہمارے لوگ پریشان ہیں، ہمارے لوگ جو پستی کا شکار ہیں، ہمارے لوگ جو محرومی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے حکمران کا ظلم یہ اپنی جگہ پر، یہ بڑے ظالم اشقیاء میں سے ہیں یہ لوگ، لیکن میرے بھائیوں ہم پر یہ مسلط ہیں، ہم کون سے متقی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں کو
بتائیے مجھے کتنا نماز کا لحاظ ہے، کتنی نماز کی فکر رہتی ہے، رمضان کے روزے آتے ہیں کتنی ان کو رمضان کے روزوں کی فکر رہتی ہے جناب، ان کا بس جب زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ دینے کا کتنا ان کا ذہن ہوتا ہے، غیرت کی بات آ جائے دین پہ حملے ہو رہے ہوں کب ان کا خون جوش مارتا ہے، بتائیں کیا حالت ہے۔ مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی آبادی والے علاقوں کے اندر 10 12 15 نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز جمعہ تک کے لیے ہزاروں لوگ نہیں آتے مسجد کے اندر، پھر کہتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں، جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا۔ آج اگر ہمیں اب احساس ہو جائے نا، یقین کریں ہم سچی توبہ کر لیں، یہ حکمران تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو نمٹانا تو اگر مسلمان نیک ہو جائیں متقی ہو جائیں تو ایک آج سے یہ سارے نپٹ جائیں گے۔ بات ساری یہ کہ جو مسلمان یہاں آباد ہیں، جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، وہ اپنے نبی کی کتنے اطاعت گزارے یہ بھی تو دیکھیں نا۔ اللہ کرے ہم لوگ سدھر جائیں، سنبھل جائیں۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے، یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے، اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی پاک اور صاف اور پاکیزہ تھی کہ اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ سانپ تھے، نہ بچھو تھے، نہ مکھی، نہ کڈمل۔ موسم نہایت ہی درمیانہ، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ بہت زیادہ سردی ہوتی، زمین بہت زرخیز، ان کے باغ پھلوں سے لدے رہتے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکرا اٹھائے باغ سے گزر جاتا تو اس کا ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اتنے پھل پیڑوں سے گرتے تھے، پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان لوگوں کو، اتنی کثرت سے پھل لگتے تھے ان کے باغوں میں۔ غازی قوم بہت خوشحال، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ پاک نے اس بستی میں 13 انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے، ان سرکشوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا، تکبر کیا، کفر پر اڑے رہے، ضدی بنے رہے، جیسے آج کل کے ہمارے لوگ بھی ضدی بن جاتے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو سمجھنے کے بجائے جو سمجھا رہا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ضدی۔ یہ قوم بھی ضدی بنی ہوئی تھی، انبیاء اکرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتی تھی تو رب قہار کا قہر ان پر برس پڑا، اللہ پاک نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان کے باغات مکان سب غرقوں کا فنا ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس سرکش قوم کی عبرتناک داستان یوں بیان کی گئی، اللہ فرماتا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ میں بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بہنے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ پاکیزہ شہر بھی تھا، بخشنے والا رب ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کے باوجود انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں میوہ اور جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے، یہ ہے بدلہ ان کی ناشکری کا۔ انہوں نے جو ناشکری کی، انہوں نے جو نافرمانی کی تو ان کی جو نعمتیں تھیں ان کے اوپر ان سے نعمتوں کو چھین لیا گیا۔ آج جو بھی پریشان ہیں، جو بھی مصیبت میں ہیں، وہ یہ نہ کہا کریں کہ نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں۔ نہ جانے کتنی غلطیاں آپ کر چکے ہو اور کتنی غلطیاں کر رہے ہو اور کتنی غلطیاں نہ جانے کرو گے، یہ نہیں بولا کریں کون سی غلطی کی ہے، ذرا اپنے شب و روز کے معمولات پر غور کریں، کون سی غلطی ایسی ہے جو آپ نہیں کر رہے، کون سی غلطی؟ نمازیں آپ نہیں پڑھتے، قرآن پاک آپ نہیں پڑھتے، آپ مطلب رمضان کے روزے آپ نہیں رکھتے، جھوٹ آپ بول رہے ہو، حسد آپ کرتے ہو، غیبتیں آپ کرتے ہو، چغلخوری آپ کرتے ہو، تکبر آپ کرتے ہو، پھر بولتے ہو کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہم سے جو مصیبت آ گئی ہے؟
دوسروں کا مال کھانے کا ارادہ آپ کا ہے، موقع لگتے ہی لوگوں کے مال ہتھیا آپ لیتے ہو، پھر بولتے ہو کون سی ایسی مجھ سے بھول ہوئی، کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ تو جناب یہ بولیے کہ کون سی مطلب ہماری ایسی نیکی ہے جو ہمارے ان تمام گناہوں کا کفارہ بنے گی؟ ایسی کوئی نیکی کرو۔